بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغداد میں ایک بڑا نامی گرامی سوداگر رہتا تھا۔ اس کا تجارتی کاروبار بڑے پیمانے پر تھا اور دکان کی دور دور تک شہرت تھی۔ گاہکوں کی ایک بڑی تعداد اس کے یہاں سے سامان خریدتی تھی۔ کاروبار کے ساتھ ساتھ اس کی گھریلو زندگی بھی بڑی اچھی تھی۔ اس کی بیوی بڑی سلیقہ مند، ہوشیار اور نیک تھی۔ سوداگر کو اپنی بیوی سے بڑی ہی محبت و الفت تھی۔ بیوی بھی میاں سے دلی محبت کرتی تھی۔ دونوں بڑے اطمینان اور میل محبت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ کبھی کبھی سوداگر اپنے کاروبار کے سلسلے میں باہر بھی جاتا تھا۔ کبھی کبھی کئی دن واپسی نہ ہوتی۔ اس سے زیادہ دن گزر جاتے۔ مدتوں بیوی کو اس بارے میں کوئی فکر نہیں ہوئی، لیکن ناغے جب زیادہ اور جلد ہونے لگے اور تھوڑے دنوں کے بعد سوداگر باہر جانے لگا تو بیوی کے دل میں شبہ پیدا ہونے لگا۔ اس نے اپنی ایک معتبر لونڈی سے اس شبہ کا ذکر کیا اور کہا کہ جی چاہتا ہے کہ پتہ لگایا جائے کہ سوداگر صاحب آئے دن کہاں جایا کرتے ہیں۔ لونڈی نے عرض کیا، اگر حکم ہو تو میں پتہ چلاؤں۔ بیوی نے کہا، میں بہت احسان مند ہوں گی اگر تم اس راز کو معلوم کر کے مجھے بتاؤ۔ اس حکم کے بعد لونڈی ٹوہ میں لگ گئی کہ سوداگر صاحب کہاں جاتے ہیں۔ ایک دن چھپ کر ان کے پیچھے لگ گئی تو معلوم ہوا کہ سوداگر کی ایک اور بیوی بھی ہے اور وہ پہلی سے چھپا کر کبھی کبھی اسی کے یہاں جایا کرتے ہیں۔ اس راز کو معلوم کر کے لونڈی واپس آئی اور ملکہ سے سارا واقعہ سنا دیا۔ بیوی کو یہ حال سن کر کچھ رنج ضرور ہوا، مگر اس نے اس رنج کو دل ہی میں رکھا اور اشارے کنائے کسی طرح اس کا اظہار سوداگر کے سامنے نہ ہونے دیا۔ سوداگر صاحب جب گھر آتے تو اپنی پہلی بیوی سے بہت اچھی طرح ملتے اور اس سے ان کا برتاؤ، طور طریقہ اور میل محبت میں کوئی فرق نہ محسوس ہوتا۔ اس نے سوچا جب سوداگر صاحب کو میرا اتنا لحاظ ہے، میری اس ناگواری کے خیال سے وہ اپنے اس فعل کو چھپاتے ہیں، تو پھر مجھے بھی چاہیے کہ ان کے لحاظ کا پاس کروں، اور جب وہ میرے ساتھ اپنے برتاؤ میں کوئی کمی نہیں کرتے تو مجھے بھی ان کے ساتھ برتاؤ میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی کی اس احتیاط سے سوداگر صاحب کو یہ غلط فہمی رہی کہ وہ ان کے نئے نکاح سے ناواقف ہیں۔ ہنسی خوشی دونوں کی زندگی گزرتی رہی۔ بالآخر بہت برسوں کے بعد سوداگر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ ان کی دوسری شادی خفیہ ہوئی تھی، اس لیے اس کا حال کسی کو معلوم نہ تھا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ بس سوداگر صاحب کی ایک ہی بیوی تھی، چنانچہ یہی سمجھ کر ان کی جائیداد اور ترکے کی تقسیم ہوئی۔ لیکن بیوی اس حقیقت سے واقف تھی، اس لیے اس کی ایمانداری نے یہ گوارا نہ کیا کہ لوگوں کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھائے اور اپنی دوسری شریک کو حصے سے محروم کرے۔ اس لیے اس نے اپنے حصے کی آدھی رقم ایک معتبر آدمی کو دے کر دوسری بیوی کے یہاں بھیجی اور انہیں اطلاع دی کہ سوداگر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور مجھے بیوی کی حیثیت سے ان کے ترکے میں سے جو کچھ ملا ہے اس میں اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق تم بھی برابر کی شریک ہو، اس لیے تمہارا حصہ تم کو بھیج رہی ہوں۔ تھوڑے عرصے کے بعد قاصد واپس آیا اور اپنے ساتھ جو رقم لے گیا تھا وہ بھی واپس لایا۔ سوداگر کی بیوی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، رقم واپس لے کر تم کیوں آئے؟ اس نے جیب سے خط نکال کر دیا۔ خط میں یہ تحریر تھی، اچھی بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوداگر صاحب کے انتقال کی اطلاع سے بڑا رنج ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں اپنی رحمتوں اور عنایتوں سے سرفراز فرمائے۔ آپ نے اپنی مہربانی سے مجھے ان کے ترکے میں سے اپنے حصے کی آدھی رقم بھیجی ہے۔ آپ کے برتاؤ نے مجھے بہت متاثر کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس راز سے کوئی واقف نہ تھا۔ میرا نکاح بہت ہی پوشیدہ طریقے سے ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آپ بھی اسے نہیں جانتی ہوں گی، اور میں کیا، سوداگر صاحب بھی زندگی بھر یہی سمجھتے رہے کہ آپ کو ان کی دوسری شادی کی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ آپ اس راز سے واقف تھیں۔ سوکن کی جلن مشہور ہے۔ آپ کو یقیناً اس اطلاع سے صدمہ ہوا ہوگا، لیکن آپ نے جس غیر معمولی صبر و ضبط سے کام لیا اس کی نظیر مشکل سے مل سکتی ہے۔ اشارے کنائے میں بھی تو کبھی یہ پتہ نہیں چلنے پایا کہ آپ اس راز سے واقف ہیں۔ یہ صبر و ضبط حیرت انگیز ہے۔ آپ کی اس کمال سے میں بے حد متاثر ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ مجھ کو آپ کی ایمانداری نے متاثر کیا۔ دولت کس کو کاٹتی ہے؟ لوگ دولت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن آفرین ہے آپ کی ایمانداری کو کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا نکاح راز میں ہے اور کوئی نہیں ہے جو میری وکالت کر سکے، آپ نے میرا حق مارنا پسند نہیں کیا اور اپنے حصے کی آدھی رقم مجھے بھیج دی۔ اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہو تو ایسا ہو، اور حقوق العباد کے ادا کرنے کا جذبہ ہو تو ایسا ہو۔ بہن، اس ایمانداری و خلوص اثار سے میرا دل بہت متاثر ہوا، لیکن بہن آپ کا حصہ آپ کو مبارک ہو۔ میں اب اس حصے کی مستحق نہیں رہی۔ سوداگر صاحب نے مجھ سے نکاح کیا تھا، بہت دن ہم دونوں نے مسرت کی زندگی بسر کی، لیکن آخر میں یہ سلسلہ قائم نہ رہ سکا۔ کچھ عرصہ ہوا انہوں نے مجھے طلاق دے دی تھی۔
اس راز سے آپ واقف نہیں ہیں۔ آپ کی اطلاع و یقین کے لیے طلاق نامہ بھیج رہی ہوں۔ آخر میں آپ کی محبت، عنایت اور خلوص و ہمدردی کا پھر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ سوداگر کی بیوی نے جب یہ خط پڑھا تو بہت متاثر ہوئی، اور اس عورت کی ایمانداری اور راست بازی نے اس کے دل میں گھر کر لیا، اور دونوں کے درمیان خلوص و محبت کا مستقل رشتہ قائم ہو گیا۔ خدا سے دعا ہے ہم لوگ بھی اس سے سبق حاصل کریں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے جنت کے مستحق بنیں۔